آپ کو بتاؤں نبی کے آنے سے پہلے کا جو ماحول تھا، جو ہم آج شادی بیاہ کرتے ہیں، 4 قسم کی شادیاں تھیں، 4 قسم کی۔ کیسی کیسی؟ ایک تو ہم اور آپ جو کرتے ہیں آج کے، اور دوسری شادی کا جو مروج تھا، جو رسم تھا، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا جب وہ حائجہ سے فارغ ہو جاتی، اپنی بیوی سے کہتا کہ جاؤ فلاں سے تم شرمگاہ حاصل کرو، فلاں سے تم زنا کراؤ، چنانچہ وہ جاتی اور اس سے زنا کرتی، اس کے بعد حمل ہوتا اور بچہ پیدا ہوتا، اب وہ چاہتا تو وہ رکھتا یا نہیں تو پھر اسی سے شادی کرتا ہے۔ اور دوسری قسم 10 آدمی سے کم کی تعداد میں ایک عورت، 10 آدمیوں کے کم کی تعداد میں ایک عورت زنا کرتی، یعنی 10 آدمی یعنی قریباً 10 آدمیوں سے وہ زنا کرتی، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہو جاتا، چنانچہ 10 کو بلاتی اور بلانے کے بعد جس سے چاہتی کہ تیرا لڑکا ہے یا تیری لڑکی ہے بس اسی کی وہ عورت۔ یہ تیسرا قسم۔ اور چوتھا نکاح، گھر میں باقاعدہ جھنڈیاں گاڑ کر کے رکھتے۔ کیا کرتے؟ جھنڈیاں گاڑ کر کے رکھتے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ رنڈی ہے، جو چاہتا اس کے پاس جاتا، اس سے زنا کرتا، اس سے غلط کاری کرتا، جو چاہتا۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی، بچہ پیدا ہو جاتا، چنانچہ نجوم کو بلاتے اور نجوم جس کو چاہتا بولتا کہ تیرا لڑکا ہے، بس اسی کی یہ عورت سمجھی جاتی۔ یہ چوتھا نکاح، یہ نکاح تھا دوستو، یہ ماحول تھا نبی کے آنے سے پہلے، یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اور اس دور کا ماحول آپ کے سامنے۔ اکثر و بیشتر 4 صفتیں دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4 صفتیں، لے جمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر کے، وَلِمَالِهَا، اس کے جائیداد اور مال دیکھ کر کے لوگ اکثر شادی کرتے ہیں، اور حسب اور نسب دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ہریرہ سنو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَيْكَ، اے ابو ہریرہ تم دینداری کو ترجیح دو، اگر اس کا الٹا ہو جائے گا، اس کے خلاف سوچو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ ماحول نبی نے دیا تھا۔ نہ دیکھو کہ یہ خوبصورت ہے، نہ دیکھو کہ یہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، نہ دیکھو کہ یہ کلکٹر کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے، تم دیکھو اس کی دینداری کو، اس کی دیکھو کہ شریعت اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہ شرعی امور کا پابند ہے کہ نہیں، اس کو دیکھو۔ یہ نبی نے ماحول دیا ہے۔ دوستو، مدت مدید اور عرصہ دراز کے بعد خطبہ جمعہ ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے آپ کے یہاں عنایت فرمایا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کے دائرے میں رہ کر چند ملفوظات خصوصاً شادی بیاہ کے تعلق سے اور جو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ماحول تھا، اس ماحول کی چند جھلکیوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر نبی نے جو ماحول دیا اس ماحول کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ بیان فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی نفس سے پیدا کیا ہے جوڑوں کو، تمہارے ہی نفس سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو، بیویوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس سے راحت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے آرام حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان رحمت اور شفقت ڈال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمدردی ڈال دیا ہے۔ یقیناً دوستو، عورت مرد کے لیے باعث سکون ہے، باعث راحت ہے۔ عورت نہیں تو آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کہیں سے بڑی ہی پریشانی سے آتے ہیں تو یقیناً نیککار بیویاں ہوتی ہیں جو آپ کو ویلکم اور خیر مقدم کر کے آپ کے دل کو ٹھنڈک حاصل کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کا مقام بہت اونچا عطا فرمایا ہے، لیکن آج عورتوں کے بارے میں
ہمیں جو مشاہدات اور مسامعات میں آتے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، بس اسی ماحول کو یاد کر ہمیں وہی ماحول یاد ہوتا ہے جو ماحول رسول سے پہلے تھا۔ رسول کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کے آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بلکہ مرنے والا باپ یعنی باپ مر جاتا اور اگر سوتیلے لڑکے ہوتے تو سوتیلی ماں پر چادر ڈال دیتا، اور چادر ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی مرنے کے بعد یعنی باپ کے انتقال کے بعد چادر ڈال دے اس کے سر پر، بس کیا مجال کہ اپنی مرضی سے وہ شادی کرے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، ان کی بیوی کبشہ رہی۔ چنانچہ قیس کے لڑکا نے حضرت کبشہ بنت قیس کے سر پر چادر ڈال دیا۔ اب چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر مرضی کے یعنی بغیر اپنے بچے کے مرضی یا لڑکے کی مرضی کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت کبشہ بنت قیس رسول کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، میرا بیٹا، میرا سوتیلا بیٹا میرے سر پہ چادر ڈال دیا ہے، میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب میں گھر کی نہ گھاٹ کی رہی، نہ جائیداد کی مالک بن سکی، اے اللہ کے رسول کوئی راستہ، کوئی سبیل بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے کبشہ تم صبر کرو، صبر کرو۔ چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے صبر کی تلقین دی، اور کچھ دنوں کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اے مومنو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کا مالک اور وارث بن بیٹھو۔ مسئلہ پلٹ گیا۔ اب اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص اگر مر جاتا تو اب اس کی بیوہ جہاں چاہتی مرضی اپنی مرضی سے شادی کرتی۔ تو بہرحال دوستو یہ ماحول تھا نبی کے آنے سے پہلے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، نبی کے آنے سے پہلے کا ماحول، اور نبی نے جو ماحول دیا، رب نے جو ماحول دیا کہ نہیں، کوئی بھی بیوہ ہو جائے اپنی مرضی سے وہ شادی کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے وہ کہیں جا سکتی ہے، اپنی مرضی سے یعنی وہ اپنے شوہر کی جائیداد کا مالک بن سکتی ہے۔ یہ ماحول نبی نے دیا، تو ہمیں آج ضرورت ہے اسی ماحول کو اپنانے کا۔ آپ کو بتاؤں نبی کے آنے سے پہلے کا جو ماحول تھا، جو ہم آج شادی بیاہ کرتے ہیں، 4 قسم کی شادیاں تھیں، 4 قسم کی۔ کیسی؟ ایک تو ہم اور آپ جو کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں، بس یہ چاہیے۔ اور دوسری شادی کا جو مروج تھا، جو رسم تھا، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا جب وہ حائجہ سے فارغ ہو جاتی، اپنی بیوی سے کہتا کہ جاؤ فلاں سے تم شرمگاہ حاصل کرو، فلاں سے تم زنا کراؤ۔ چنانچہ وہ جاتی اور اس سے زنا کرتی، اس کے بعد حمل ہوتا اور بچہ پیدا ہوتا۔ اب وہ چاہتا تو وہ رکھتا، یا نہیں تو پھر اسی سے شادی کرتا ہے، پھر کہیں سے۔ یہ ایک قسم کی شادی۔ اور دوسری قسم 10 آدمی سے کم کی تعداد میں ایک عورت، 10 آدمیوں کے کم کی تعداد میں ایک عورت زنا کرتی، یعنی 10 آدمی یعنی قریباً 10 آدمیوں سے وہ زنا کرتی، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہو جاتا، چنانچہ 10 کو بلاتی، اور بلانے کے بعد جس سے چاہتی کہ تیرا لڑکا ہے یا تیری لڑکی ہے، بس اسی کی وہ عورت سمجھی جاتی۔ یہ تیسرا قسم۔ اور چوتھا نکاح، گھر میں باقاعدہ جھنڈیاں گاڑ کر کے رکھتے۔ کیا کرتے؟ جھنڈیاں گاڑ کر کے رکھتے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ رنڈی ہے، جو چاہتا اس کے پاس جاتا، اس سے زنا کرتا، اس سے غلط کاری کرتا، جو چاہتا۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی،
بچہ پیدا ہو جاتا، چنانچہ نجوم کو بلاتے اور نجوم چنانچہ وہ سارے لوگ ہوتے اور نجوم جس کو چاہتا بولتا کہ تیرا لڑکا ہے، بس اسی کی یہ عورت سمجھی جاتی۔ یہ چوتھا نکاح، یہ نکاح تھا دوستو، یہ ماحول تھا نبی کے آنے سے پہلے، یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اور اس دور کا ماحول آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ کیا ماحول تھا، نبی نے کیسا ماحول دیا؟ نبی نے جو ماحول دیا آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ نبی سے پہلے کا ماحول آپ کو پتا ہے کیا ماحول تھا اس زمانے میں؟ آج جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو جاتی، اس وقت جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو جاتی وہ بڑا شرموار محسوس کرتا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس کے یہاں بھی، ان میں سے کسی کے یہاں اگر لڑکی ہونے کی بشارت سنا دی جاتی تو مارے شرم کے وہ چھپا چھپا پھرتا، اور وہ چاہتا، دل میں یہ رکھتا کہ میں اپنے آپ کو یا تو میں شرم کے مارے لوگوں سے چھپ چھپا کر کے گھومتا تھا، اور دل میں سوچتا کہ اس کو دفن کر دوں، گاڑ دوں، یا اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا دل میں وہ سوچتا تھا۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قریب قریب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نبی نے تو ماحول بہتر دیا تھا، نبی نے اچھا ماحول دیا تھا۔ نبی کا ماحول آپ کو پتا ہے، نبی نے ماحول دیا ہے تنکحوا النساء لأربع، اور لوگ اکثر و بیشتر 4 صفتیں دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4 صفتیں، لجمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ولمالہا، اس کے جائیداد اور مال دیکھ کر کے لوگ اکثر شادی کرتے ہیں، ولحسبہا، اور حسب اور نسب دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ سنو، فاظفر بذات الدین تربت یدیک، اے ابو ہریرہ تم دینداری کو ترجیح دو، اگر اس کا الٹا ہو جائے گا، اس کے خلاف سوچو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ ماحول نبی نے دیا تھا۔ نہ دیکھو کہ یہ خوبصورت ہے، نہ دیکھو کہ یہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، نہ دیکھو کہ یہ کلکٹر کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے، تم دیکھو اس کی دینداری کو، اس کی دیکھو کہ شریعت اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہ شرعی امور کا پابند ہے کہ نہیں، اس کو دیکھو۔ یہ نبی نے ماحول دیا ہے، یہ نبی نے ماحول دیا ہے۔ آپ دل میں رکھیے، اگر آپ خوبصورت لڑکی سے، ٹھیک ہے خوبصورتی بھی دیکھیے، لیکن خوبصورت لڑکی سے آپ نے شادی کر لیا اور اگر وہ غلط نکل جائے تو آپ کے لیے جینا اجیرن ہو جائے گا، آپ کے لیے جینا دوبھر ہو جائے گا۔ آپ اگر کلکٹر اور بڑے دولت مند کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، اگر لڑکی غلط نکل جائے تو بتاؤ اس کی دولت آپ کو کام آئے گی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حسب کے اعتبار سے بھی خوب اونچا حسب کا ہے، لیکن اگر اس حسب والی عورت اگر بد چل نکل جائے تو حسب کا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے جو کہا تھا کہ فاظفر بذات الدین، تم جو ہے دینداری کو ترجیح دو، اگر اس کا الٹا ہو جائے گا تو تربت یدیک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں ہمیں دینداری دیکھنا ہے۔ آپ کو بتاؤں زمانہ جاہلیت میں قیس نامی ایک شخص سے اسلام قبول کرتا ہے، نبی کے سامنے آتا ہے اور عرض کرتا، وہ بھی عرب کا سردار تھا قیس، کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت سارے امور کیے، بہت سارے کام، ان کاموں میں سے ایک میرا کام یہ تھا کہ میں ملک شام میں تجارت کیا کرتا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی، میں گیا ملک شام تجارت کرنے کے لیے، ادھر میری بیوی کی ایک بچی پیدا ہوئی تھی، اے اللہ کے رسول میرے خوف اور میرے ڈر سے میری بیٹی اپنی بہن کے یہاں پرورش و پرداختی کے لیے دی تھی، اے اللہ کے رسول میں ملک شام سے آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بتاؤ تمہارے بطن سے، تمہارے پیٹ سے بچہ یا بچی پیدا ہوئی تھی؟ میری بیوی خوف کے مارے کہہ ڈالی کہ میرے شوہر میرے پیٹ سے ایک مرا ہوا لڑکا پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول میں باہر سے گھر آیا، ایک خوبصورت چاند جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہوں کھیل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کس کی لڑکی؟ چنانچہ اظہار محبت اور شفقت بھرے انداز سے میں نے پوچھا تھا، اس لیے میری بیوی نے اظہار خیال کر دیا کہ میرے شوہر یہ تیری میری لڑکی ہے۔ میں اپنی بہن کے، آپ کے ڈر سے میں نے اپنی بہن کے یہاں پرورش و پرداختی کے لیے دی تھی،
کہا کہ ٹھیک ہے آپ مت دو، گھر میں رکھو، پرورشوں پر داغتے کرو۔ چنانچہ بڑھنے لگی، پروان چڑھنے لگی۔ اے اللہ کے رسول جب کچھ بڑی ہو گئی میری غیرت اب جوش مارنے لگی کہ مبادا کوئی مجھ کو سسر کہہ ڈالے، کوئی سمدھی کہے۔ اے اللہ کے رسول میری غیرت نے جوش مارا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل اس کو تیار کر کے رکھو، اس کو زندہ درگور کر دوں گا۔ لاکھ منع کی لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اے اللہ کے رسول صبح سویرے میں اپنی بچی کو دعوت کھانے کے بہانے میں نئے نئے کپڑے پہنائے اور اپنی بیٹی کو لے کے چلا۔ اے اللہ کے رسول بیابان جنگل پہ چلا، سنسان جگہ، اور وہاں جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے اس کو بٹھایا اور میں گڈھا کھودنے لگا۔ اے اللہ کے رسول میں جب کھود رہا تھا چنانچہ مٹیاں میرے سروں پہ اور میرے جسم پہ آ کر کے لگ رہی تھی۔ میری بیٹی کے نرم و نازک ہاتھوں نے اٹھا کر کے مٹیاں میرے جسم میں جو مٹیاں لگی تھی، اللہ کے رسول میری بیٹی اپنی نرم ہاتھوں سے وہ مٹیاں جھاڑ رہی تھی، ہٹا رہی تھی، لیکن میری سخاوت قلبی کا کیا کہنا، میرے دل کی سختی کا کیا کہنا۔ اے اللہ کے رسول میرے دل نے کچھ نہ مانا اور بالآخر میں نے مکمل گڈھا کھود لیا۔ اے اللہ کے رسول جب میں اپنی بیٹی کو گڈھا پہ دیا، میری بیٹی قسم دینے لگی، اے میرے ابو جان یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کرنا ہی تھا تو چھوٹے میں کر لیتا، اب مجھ کو کیوں دفنا رہے ہو؟ اور لوگوں حضرت قیس ایک طرف کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں نکل رہی تھی، اور کہا کہ واللہ ان ذالک لقسوہ، اللہ کی قسم یہ تو بہت سخت دلی کی علامت ہے۔ اے قیس سنو، جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ ماحول تھا نبی کے زمانے کے آنے سے پہلے کا۔ آج وہی زمانہ، آج ایسا ہی جس کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی ہے، اب کلیجے میں ہاتھ ڈال کر کے سوچو معاشرے میں کتنی بچیاں پیدا ہوتی ہیں غریب کے یہاں، پیسے کی وجہ سے، جہیز نہ جٹانے کی وجہ سے پریشان حال رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ مر جاتی تو اچھا رہتا۔ ہم نے چونکہ ماحول ہی ایسا کر دیا ہے، ڈیمانڈ 100 نہیں، اب تو لاکھ سے کم نہیں۔ کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ، اوپر سے گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے ماحول پیدا کیا؟ کیا ہم نے اسی ماحول کو اپنا لیا جو نبی کے آنے سے پہلے کا ماحول تھا؟ یارو نبی کا ماحول اپناؤ، خدا کی قسم۔ غریب سے غریب آدمی بھی اپنی بیٹی کو شادی دینے میں تعامل نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا۔ نبی نے جو ماحول دیا ہے، آپ کو پتا ہے نبی کا ماحول کیا تھا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے پوچھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی نے دیکھا حضرت عبدالرحمن کے ایک روز مسجد آئے ہیں، حضرت عبدالرحمن کو دیکھا مسجد کے اندر، چنانچہ جعفران کی کچھ نشانیاں تھی، کہا کہ عبدالرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ چونکہ بیوی نے جعفران لگا تھا، عورتوں کے لیے جعفران لگانا جائز ہے، بیوی کے کپڑے میں جو جعفران لگا ہوا تھا وہ جعفران کی نشانیاں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں بھی لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ تزوجت یا عبدالرحمن تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ کہا کہ مہر میں کیا دیے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں 1 گٹھلی برابر سونا دیا ہے۔ کہا کہ ولیمہ کیا ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اولم ولو بشات، ارے تم ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ماحول دیا تھا نبی نے، یہ ماحول دیا تھا۔ بتاؤ، نہیں کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں دعوت کیا تھا، نہیں پوچھا کہ تم نے اوروں کو دعوت دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، مجھ کو بلایا کیوں نہیں۔ مدینے کے اندر میرے رسول موجود ہیں، مدینے کے اندر کائنات کے امام ثقلین کے تاجدار موجود ہیں، لیکن نبی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ عبدالرحمن کی شادی ہوئی۔ یہ ماحول تھا نبی کے زمانے میں۔ آج ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی ڈنکا پٹا کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اعلان کر کے کہنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، لیکن پورے گاؤں اور علاقے میں سارے لوگ جانے تاکہ جانے کے فلاں کے یہاں شادی ہے۔ ایسا دل میں نہ رکھیں، اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو میرے رسول کہتے عبدالرحمن میں مدینے میں رہ کر کے تم مدینے کے تاجدار کو کیوں نہیں خبر کیا؟ نہیں فرمایا۔ ایک طرف حضرت جابر پتہ اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھائیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یعنی جہاد سے لوٹ رہے تھے، پیچھے سے اللہ کے رسول کہا کہ
جابر کیا بات ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی ہے۔ کہا کہ سیبہ سے کیا ہو؟ یعنی تم بیوہ سے کیا ہو یا کنواری سے کیا ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ کہا کہ ارے کنواری سے کیوں نہیں شادی کیا؟ ارے تم اس سے کھیلتا، وہ تم سے کھیلتی۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے 10 بچوں کو چھوڑا ہے، اس لیے میں تجربہ کار سے شادی کرنا چاہا اور تجربہ کار سے میں نے شادی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ لوگوں، اگر دعوت دینا اور ڈنکا پٹانا اگر خوب صحیح ہوتا تو میرے رسول سے بڑھ کر کیا اور کوئی ہوتا جو میرے رسول کو خبر نہ ہوتی؟ تو ماحول یہ رسول نے دیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہارے اندر جتنا کھلانے کی شکتی تھی تم نے کھلا دیا، یہ ضروری نہیں کہ عبد الرحمن کو دیا تو عبداللہ کو بھی دینا ضروری ہے۔ آج ہم نے ویسا ہی ماحول کر دیا۔ دیکھیں بغل کو کسی 2-5 آدمی کو دعوت کر دیں، 6واں 7واں 8واں آدمی منہ پھلا کے چلتا ہے کہ مجھ کو پوچھا نہیں۔ ارے جتنی حیثیت تھی بس کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب رسول کے ماحول کو اپنائیں، رسول کے ماحول۔ آپ کو بتاؤں آج بہت ساری لڑکیاں مجبوراً غیروں کے یہاں شادی کرنے چلی ہے۔ بہتوں آپ دیکھیں، پیپر اٹھائیں، آپ اخبار اٹھائیں، آپ موبائل کھولیں، اکثر و بیشتر دیکھیں کہ غیروں کے نکاح میں چلی گئی۔ اس لیے کہ ہم نے ڈیمانڈ اتنا کرنا شروع کر دیا، مطالبات جہیز کا مطالبات اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ اب بیچارہ غریب کیا کرے گا؟ مجبوراً لڑکیاں غیروں کے یہاں جا رہی ہے، یعنی تو پھر 40 سال 45 سال 50 سال کی عورتیں دیکھیں باپ کے گھر میں، باپ کے گھر کی چہار دیواری کی زینت بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے ماحول اپنایا ہے دوستو؟ کون سا ماحول لایا؟ آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی حضرت میر تقی میر رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کو معلوم ہے میر تقی میر بہت بڑے شاعر لیکن غریب تھے۔ آپ نے واقعہ ضرور آپ نے سنا ہوگا، حضرت میر تقی میر رحمت اللہ علیہ بہت ہی غریب ایک شاعر اور ایک اکلوتی بیٹی، ہر طرف سے پیغام آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، لیکن ہر طرف جہیز کا مطالبہ۔ اچھا مرتا کیا نہیں کرتا؟ حضرت میر تقی میر رحمت اللہ علیہ جہیز کا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے ہاں میں ہاں بھر دیے کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، اور گھر کے سارے اثاثے اور سارے اسباب اور سامان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتے ہیں۔ بیٹی بڑی ہوش مند عقل مند تھی۔ جب سسرال چلی گئی، سسرال گئی، شب زفاف کی رات ہے، پہلی ملن کی رات ہے۔ بیٹی بڑی سمجھدار، بڑا سوچنے لگی، بڑی غور کرنے لگی، اور لوگوں سنو اتنا سوچی کہ تاب نہ لے سکی۔ اتنا دل میں خیال آنے لگا کہ میری چند منٹوں کی لطف نے میرے باپ کو کلاش اور بھوک مری کا شکار بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سوچنے پہ مجبور ہو گئی، اور سوچتے سوچتے روح پرواز ہو جاتی ہیں، موت کی شکار ہو جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں صبح سویرے حضرت میر تقی میر رحمت اللہ علیہ کو خبر کرتے ہیں، اے میر تقی میر تیری بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں سنو، حضرت میر تقی میر رحمت اللہ علیہ گھر سے چلے، بیٹی کے لاش پہ پہنچے اور بیٹی کے لاش کے سامنے کھڑے گئے، اور لوگوں آنکھ سے آنسوں کی جھڑیاں نکل رہی ہے، اور ایک شعر کہتے، چونکہ شاعر تھے وہ ایک شعر کہہ رہے ہیں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ او میری لگت جگر، او میری نور نظر، میں نے تو سارے اثاثے تم کو دیا تھا، لیکن میری غلطی یہ ہو گئی کہ تم کو میں نے جہیز کے سامان میں ایک سامان نہیں دیا، وہ کفن کا کپڑا دے دیا ہوتا۔ ارے آج میں کم سے کم دوسرے کا کفن تمہارے جسم میں نہ پہنا تھا، میں اپنے اسباب جہیزوں میں سے یہ کفن کا کپڑا تیرے جسم میں جاتا۔ اور میرے بھائیوں آج ہم نے اسی ماحول کو برپا کر دیا ہے، آج اسی ماحول کو ہم نے لایا، اسی وجہ سے آج غریبوں کی بیٹی غیروں پہ جا رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، نکل کر کے وہ لوگوں جیسا کہ سارے لوگ جان رہے ہیں کیا ماحول ہم نے کر دیا ہے۔ اگر ماحول میرے نبی کا کر دیے ہوتے تو آج غریب سے غریب تر کی بیٹی بھی دوسرے کے نہ جاتی۔ آپ کو پتا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ارے سید التابعین ہے، سارے تابعین کے سردار، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد۔ ماحول کیا لایا تھا؟ سنو غور سے، ماحول کیا تھا؟ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ
بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت ابو وداع غیر حاضر رہے۔